MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नासिब उमूमी राब्ता मदरसा दारुल राब्ता यूनिवर्सिटी दार अल-जामियातुल इस्लामिया दारुल देवबंद से तशरीफ लाए हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है। पूरे सुकून के साथ रहते हैं, हज़रत की बात को सुने और फिर दूसरे मौका लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل له व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدما ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وماذا عمل بما علم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ کے اس اہم مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس دستار بندی ہے، جس میں کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں اور بڑے اہم علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہو رہے ہیں. ناچیز بھی یہاں حاضر ہوا اور ہمارے محترم عزیز جناب مولانا مفتی نقیب الامین صاحب برقی دامت برکاتہم کی دعوت پر سونگڑا مدرسے میں ختم بخاری شریف کی تقریب میں شرکت ہوئی اور وہیں قیام رہا، اور چند مدرسوں میں اور بھی پروگرام ہوئے جہاں حاضری ہوئی. ان میں یہ مدرسہ بھی شامل ہے. جب پروگرام لیا گیا تو ہمارے مولانا حبیب الرحمن صاحب نے اس مدرسے کے سلسلے میں مجھ سے بات بھی کی. اس لیے یہاں حاضری کو سعادت سمجھتے ہوئے میں پہنچا. اللہ ان سبھی حضرات کو جزائے خیر دے. حضرت مولانا مفتی فاروق صاحب دامت برکاتہم کے مدرسہ اشرف العلوم کیندر پاڑا بھی حاضری ہوئی، جو صوبے کے امیر شریعت بھی ہیں اور رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کے صوبائی صدر بھی. محترم حضرات، باتیں بہت ساری ہو چکی ہیں اور عمل کے لیے وہ کافی بھی ہیں، اور بہت سے حضرات علماء کے بیانات بعد میں بھی ہوں گے. درمیان میں دو چار باتیں یہ ناچیز بھی آپ سے کرے گا. ایک مختصر سی حدیث میں نے
آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان قیامت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کو 5 چیزوں کا حساب دینا ہوگا۔ 5 سوال اس سے کیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوال عام کر دیے ہیں، آؤٹ کر دیے ہیں، بتا دیے ہیں، تاکہ ہر مسلمان ساری زندگی ان سوالوں کا جواب تیار کرے، اور اس دنیا سے جب وہ رخصت ہو تو ان 5 سوالات کے جوابات اس کے پاس موجود ہوں۔ پھر قیامت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ان 5 سوالوں کا صحیح جواب اس کے نامہ اعمال میں موجود ہو، اور اللہ تعالی اس کے جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ فرمائے۔ یہ سوالات بہت اہم ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے تو حدیث مبارک ہے کہ انسان کے قدم اللہ کے دربار سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، کہ ہم نے تمہیں ایک زندگی دی تھی، لمبی عمر دی تھی، اس زندگی کو تم نے کہاں خرچ کیا، کن کاموں میں ختم کیا، کون سے اچھے کام کیے۔ یہ زندگی اتنی قیمتی تھی کہ اس زندگی میں نیک کام کر کے تم اللہ کو خوش کر سکتے تھے، جنت کما سکتے تھے، جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے تھے۔ تم نے اپنی زندگی کو کام میں لگایا یا اسے ضائع کر دیا؟ پہلا سوال ہے۔ تو ہر آدمی کو اپنی زندگی کے ایک منٹ کو قیمتی سمجھ کر گزارنا چاہیے کہ سب سے قیمتی چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ یہی عمر ہے، یہی زندگی ہے۔ اس لیے زندگی کے لمحات کو، زندگی کے اوقات کو بہت سوچ سمجھ کر گزارنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق گزارنا چاہیے۔ قرآن کریم کی سورہ والعصر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، قسم ہے پیریڈ کی، سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ دنیا میں آدمی جب کوئی بہت اہم بات کہتا ہے تو قسم کھا کے کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن میں بہت سی قسمیں کھائی ہیں، اور قسم کھا کے کوئی بات جب اللہ کہتا ہے تو اس کا خاص مقصد ہوتا ہے۔ یہاں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے،
تو ہم تو قسم کھاتے ہیں اللہ کی، اللہ کی عظمت کی، اللہ کی بڑائی کی، اور اللہ کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے، اس سے بڑی کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ نے جو یہ قسمیں کھائی ہیں، والعصر ہے، والتین ہے، اور بھی کئی قسمیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اگر اس میں غور کیا جائے تو آگے کی بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی۔ تو اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اب زمانے میں غور کریں گے تو اس قسم کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ کوئی بھی انسان اگر بوڑھا ہے وہ بھی گھاٹے میں، جوان ہے وہ بھی گھاٹے میں، بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے وہ بھی گھاٹے میں، مرد ہے وہ بھی گھاٹے میں، عورت ہے وہ بھی گھاٹے میں۔ کوئی بھی انسان کسی بھی عمر میں ہو، کسی بھی عمر کا ہو، کسی بھی حیثیت کا ہو، پڑھا لکھا ہے وہ بھی گھاٹے میں، عالم ہے وہ بھی گھاٹے میں، جاہل ہے وہ بھی گھاٹے میں، مالدار ہے وہ بھی گھاٹے میں، غریب ہے وہ بھی گھاٹے میں۔ تو یہ سارے لوگ گھاٹے اور خسارے میں کیوں ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ مطلب سمجھ میں آئے گا زمانے میں غور کرنے سے۔ یہ زمانہ ہے جو گزر رہا ہے، پاس ہو رہا ہے، تھوڑی دیر میں 1 سیکنڈ ہو گیا، پھر 10 سیکنڈ ہو گئے، 1 منٹ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، سارا دن گزر جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ یہ وقت پاس ہوتا ہے، گزرتا ہے۔ اور جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کا گھاٹا شروع ہو جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، پھر آج کل 1 سال کا، 2 سال کا، 4 سال کا ہوتا ہے تو لوگ اس کا برتھ ڈے مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اسلام میں برتھ ڈے وغیرہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ 1 سال کا بچہ ہوا، آپ خوشی منا رہے ہیں، خوشی اس بات کی کہ 1 سال اس کی زندگی کے کم ہو گئے۔ اگر وہ بچہ 70 سال کی عمر لے کر آیا تھا، 1 سال گزرے، 1 سال کم ہو گیا۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ جتنی بڑھتی ہے اتنی گھٹتی ہے، عمر انسان کی یوں ہی کٹتی ہے۔ جتنی بڑھ رہی ہے، ایک آدمی 10 سال کا ہوا، 10 سال عمر کم ہو گئی، 50 سال کا ہوا، 50 سال عمر کم ہو گئی، اب جو باقی ہے وہ پتہ نہیں کتنی ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنی زندگی کو قیمتی سمجھ کر، سوچ سوچ کر گزارنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہر انسان گھاٹے میں، یہ گھاٹا اسی طرح چلتا رہتا ہے یا رک بھی جاتا ہے؟ تو قرآن نے فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ 4 آدمی ایسے ہیں ان کا گھاٹا رک جاتا ہے۔ ایک تو وہ آدمی جو ایمان لے آیا، آدمی مومن ہو گیا، ایمان لے آیا، اللہ کو مان لیا، اللہ کے نظام کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر لیا۔ تو ایمان لانے کے بعد اب جو زندگی گزر رہی ہے
وہ اللہ کے عہد کو پورا کرنے کی، اللہ کے حکم کو مان کر گزر رہی ہے۔ پہلے وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، عمر گزر رہی تھی بیکار۔ اب جب اللہ کو مان لیا ہے تو اب یہ طے کیا ہے کہ وہ اللہ کے مطابق ہی زندگی گزارے گا۔ اب ایمان لانے کے بعد زندگی پھر بھی گزر رہی ہے، مگر ثواب میں گزر رہی ہے۔ جو کام بھی کرے گا اس پر ثواب ملے گا، نماز پڑھے گا اس پر ثواب ملے گا، زکوٰۃ دے گا اس پر ثواب ملے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا اس پر ثواب ملے گا، حج کرے گا اس پہ ثواب ملے گا، صدقہ اور خیرات کرے گا اس پہ ثواب ملے گا، تلاوت کرے گا اس پہ ثواب ملے گا، حتیٰ کہ شادی بیاہ کرے گا جو انسان اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے عام طور پہ کرتا ہے اس میں بھی ثواب ملتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے اس میں بھی ثواب مل رہا ہے، دکان پہ بیٹھ کر کاروبار کر رہا ہے وہاں بھی ثواب مل رہا ہے۔ تو تاجر اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے مگر نیت یہ ہے کہ وہ حلال روزی کمانے کے لیے بیٹھا ہے، حلال روزی کمائے گا، اپنے بچوں کو حلال کھلائے گا اور حرام سے بچائے گا۔ تو یہ جو تاجر صبح سے شام تک دکان پہ بیٹھا ہے بیٹھنے کا بھی ثواب ملتا ہے، کاروبار میں بھی ثواب ملتا ہے، پھر کاروبار کرے گا حلال پیسہ آئے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس میں بھی ثواب۔ اس لیے ایمان لانے کے بعد گھاٹا ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس زندگی کی مثال بزرگوں نے دی ہے کہ یہ برف جیسی۔ ایک آدمی بازار میں گیا سامان خریدنے کے لیے، پیسے نہیں ہیں، گاؤں میں لوگ غلہ لے کر جاتے ہیں، جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے وہ لے جا کر پہلے بازار میں بیچتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، پھر اس پیسے سے سامان لیتے ہیں۔ اب ایک آدمی جس کے پاس برف کا ایک بڑا ٹکڑا ہے وہ ٹھیلے پہ لے کے بازار گیا کہ یہ برف وہاں پہلے بیچ دیں گے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی برف بیچ دیں گے 100-200 روپے ملیں گے، اس کا سامان لے کر گھر آیا۔ لیکن یہ برف لے کر پہنچا تو دیکھا کہ بازار کے شروع ہی میں ایک تماشا لگا ہوا ہے، ایک مداری کھیل دکھا رہا ہے، یہ وہاں رک گیا، آدھے پون گھنٹے کا کھیل تھا، دیکھتا رہا، پھر کسی اور چکر میں پڑ گیا اور دیکھا تو برف اس کی پگھل پگھل کے ختم ہو گئی۔ اب جو سرمایہ تھا، جو پونجی تھی، وہ تو برف تھی، اسی سے وہ پیسہ بناتا پھر سامان خریدتا، اور یہ برف اور آئس تو ختم ہو گئی، اب کیا کرے گا؟ کوئی پیسہ اس کا نہیں ملا۔ اگر یہ فوراً ہی برف کو بیچ کر پیسہ بنا لیتا تو اب اس پیسے سے سامان خرید سکتا تھا۔ تو زندگی کی مثال برف کی ہے جو پگھلتی رہتی ہے، گھٹتی رہتی ہے، گھٹتی رہتی ہے۔ اگر اس عمر سے نیکی کر کے ثواب میں اس کو تبدیل نہ کیا جائے، ایسی ہی زندگی گزر کر ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا زندگی کو قیمتی سمجھنا چاہیے، اس کو صحیح ڈھنگ سے خرچ کرنا چاہیے۔ تو پہلا کام جس سے زندگی کا گھاٹا رک جاتا ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بعد بہت سے کام ہیں جو ایمان کے تقاضوں میں آتے ہیں، ان میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ اور خیرات کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، غریبوں کی امداد کرنا، بیواؤں کی امداد کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، بچوں کو دینی تعلیم دینا، بہت سے کام ہیں جو دین کے کام ہیں۔ کوئی بھی کام کرے گا اس میں وقت خرچ ہوگا مگر ثواب ملے گا۔ 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے،
5 منٹ یا 10 منٹ وقت لگا تو یہ وقت نماز میں خرچ ہوا، یہ ضائع نہیں ہوا۔ اور اگر اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب اس کا دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی کام الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے۔ کوئی بھی نیک کام کرے گا تو اس کا ٹائم پاس ہو رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، مگر ایسے کام میں جو اللہ کو خوش کرنے والا ہے، ثواب ملے گا۔ یہ عمر بیکار نہیں جا رہی ہے۔ تو صالحات میں سارا دین آ جاتا ہے، جو بھی دین کے کام ہیں وہ سب نیک کام ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ایمان لائے، پھر نیک کام کیا ہے کیا نہیں ہے یہ معلوم کرے، سیکھے۔ یہ علم دین سے آتا ہے، نیکیاں علم دین سے معلوم ہوتی، نیکیوں کو سیکھ کر ان پر عمل کرے تو آدمی کا ثواب بڑھتا ہے۔ اور جو دین اسے ملا ہے، جو نیکیاں وہ کر رہا ہے، جس کا ثواب اسے پہنچ رہا ہے، یہ دین دوسروں تک بھی پہنچائے۔ اسی کو کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرے، تعلیم دے۔ تو جو دین خود سیکھا ہے، خود عمل کرے، دوسروں کو بھی پہنچائے۔ تو ایک مسلمان کو صرف اپنی فکر نہیں ہونی چاہیے، اپنے ماں باپ کی بھی فکر ہو، اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر ہو، اپنے رشتہ داروں کی بھی فکر ہو، اپنے سب گھر والوں کی فکر ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے سارے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی ایسے کاموں سے بچاؤ جو گناہ کے ہیں، جو برے ہیں، جن کو کرنے پر آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا۔ اس لیے گھر کے بڑے فرد، گھر کے مربی، گھر کے نگراں کا یہ کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ خالی وہ اپنے آپ کو نہ دیکھے کہ وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے بس کافی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی بیوی بھی نماز پڑھے، بیوی بچوں اور بچیوں کو بھی، بیوی بھی اور ماں باپ بھی، سب ایک دوسرے کو دین کی تعلیم دیں۔ بھائیوں، بہنوں اور رشتہ داروں سب کی فکر ضروری ہے، اور پھر پڑوسیوں کی بھی فکر ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ 2 آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوں۔ ایک شخص کہے گا کہ اے اللہ یہ میرا پڑوسی ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ وہ کہے گا اے اللہ جھوٹ بولتا ہے، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں کون، میں نے کیا ظلم کیا؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھئی کیا ظلم اس نے کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ یہ اور ہم دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے، پڑوس میں رہتے تھے، ہمارا اور اس کا گھر ملا ہوا تھا، یہ بڑا نمازی تھا، دیندار تھا، مسجدوں میں جایا کرتا تھا، دین کے کام کرتا تھا، صدقہ اور خیرات بھی کرتا تھا، مگر اس نے کبھی مجھے دین کی دعوت نہیں دی، کبھی اپنے ساتھ مجھے مسجد لے کر نہیں گیا، کبھی مجھے نماز نہیں سکھائی، کبھی مجھے دین نہیں بتایا۔ یہ خود دیندار بنا رہا اور ہماری فکر نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ صحیح کہتا ہے، پڑوسی کا بھی پڑوسی پر حق ہوتا ہے۔ وہ حق یہ ہے کہ ایک آدمی دیندار ہے، نمازی ہے، دین سمجھتا ہے، اور دوسرا بیچارہ جاہل ہے، نہیں جانتا دین کیا ہے، غفلت میں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو دین سمجھائے، دین کی دعوت دے، نیک کام میں لگائے، تعلیم دے، تربیت کرے، ترغیب دے۔ ہاں کہنے کے بعد اگر وہ نہ کرے تو پھر اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔
یہ کہے گا اللہ میں نے کہا تو بہت، اس نے میری بات نہیں سنی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ شخص صحیح کہتا ہے، تم نے اپنے پڑوسی ہونے کا حق ادا نہیں کیا. اور پھر جہنم میں دونوں جائیں گے، وہ بھی جائے گا جو خود نیک تھا، دوسرے کی فکر نہیں کی، اور وہ جو گنہگار تھا وہ تو جائے گا ہی. اس لیے اپنی بھی فکر کرنی ہے، گھر والوں کی بھی کرنی ہے، خود بھی دین پڑھنا ہے، خود بھی دین پر عمل کرنا ہے، بیوی بچوں کو بھی دین پر عمل کرانا ہے، دین کی دعوت دینی ہے، گھر میں دین پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، کتابی تعلیم ہے. اور جو مرد ہیں وہ بڑی عمر کے جو ہیں وہ مدرسے میں آ کے نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے تو محلے کے امام صاحب سے یا کسی بھی عالم سے کم 2-4 سورتیں ضرور پڑھ لیں تاکہ نماز ان کی صحیح ہو جائے، دعائیں سیکھ لیں، کلمہ سیکھ لیں. اور اگر ان کو جماعت وغیرہ میں جانے کا موقع ملے بلکہ وہ جائیں تو یہ اور بہتر ہے کہ بڑے عمر کے لوگوں کو جماعت میں اچھی تعلیم اور تربیت ہو جاتی ہے تو بڑے جماعت میں جا کر سیکھیں اور اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیج کر تعلیم دیں. لہذا نیک کام خود کریں، نیک کام کی دعوت بھی دیں. اور آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ لوگ جو صبر کی نصیحت کریں. صبر کہتے ہیں کسی بھی مصیبت پر صبر کرنا، یعنی رونا دھونا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا کہ یہ مصیبت اللہ نے بھیجی ہے تو اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے، اس لیے گناہوں سے توبہ کرنا، نیکیوں کا عہد کرنا، نماز چھوٹ رہی ہے تو نماز کی پابندی کرنا، روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو یہ عہد کرے کہ اب کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے، گھر میں بھی اعمال کی نگرانی کریں گے. تو ایک صبر تو یہ ہے کہ کوئی مصیبت آئے تو صبر کرے. ایک صبر یہ ہے کہ نیکیوں پر ڈٹا رہے، نماز کی پابندی ہے تو پابندی رہے، یہ نہیں کہ 2-4 دن پڑھ کے چھوڑ دیا. جو بھی دین کا کام کر رہا ہے اس کی پابندی ہونی چاہیے. حدیث میں ہے کہ خیر العمل ما دیم علیہ، سب سے بہتر عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے. ایک دن شوق ہوا، خوب لمبی نماز پڑھ لی، اس کے بعد 1 ہفتے تک غائب، یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہوتا. ایک دن شوق ہوا تو 1 پارے کی، 2 پارے کی، 3 پارے کی تلاوت کر دی، اس کے بعد ہفتے بھر غائب، تو اللہ کو یہ پسند نہیں. اللہ کو یہ پسند ہے کہ تھوڑا عمل ہو مگر پابندی سے ہو. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ایک بڑے صحابی، یہ دن بھر روزہ رکھتے تھے، ساری رات نفلیں پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضور نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ ساری رات تم عبادت کرتے ہو، تلاوت قرآن بہت کرتے ہو. تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں کرتا ہوں، میں تو جوان ہوں، ابھی طاقت اللہ نے دی. تو حضور نے فرمایا کہ سب سے اچھا عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے. اس لیے میں یہ نصیحت کروں گا کہ قرآن کی تلاوت 1 مہینے میں، قرآن کریم کی تلاوت ایسی کرو کہ 1 مہینے میں قرآن ختم ہو، جبکہ یہ روزانہ قرآن ختم کرتے تھے، روزانہ قرآن پڑھ کر ختم کرتے تھے، تلاوت مکمل کر لیتے تھے 1 دن اور 1 رات میں.
تو یہ کتنا اچھا عمل تھا. تو حضور اگر فرماتے کہ بھئی یہ کرتے رہنا تو یہ بھی ہو سکتا تھا، ثواب بہت ملتا. لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی ساری زندگی اس پر عمل نہیں کر سکتا کہ وہ روزانہ ایک قرآن ختم کرے، کیونکہ اور بھی نیک کام ہیں، اور بھی زندگی کی ضروریات ہیں. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ان لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے. سونا بھی ضروری ہے، ساری رات تلاوت کرو گے، ساری رات عبادت کرو گے اور سو گے نہیں تو بیمار پڑ جاؤ گے. فرمایا ان لزوجک علیک حقا، بیوی کا بھی تم پر حق ہے، بیوی کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے. فرمایا ان لزورک علیک حقا، مہمان بھی آتے ہیں، مہمان کا بھی حق ہے. اب معلوم ہے کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، مہمان کو بٹھا دیا کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں ذرا، تو اس وقت نفل پڑھنے سے بہتر ہے مہمان کی خدمت کرنا، اس کو کھانا کھلانا، ضیافت کرنا. تو بدن کا بھی حق ہے، آنکھ کا بھی حق ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، مہمانوں کا بھی حق ہے. ایک آدمی کو یہ سب کام کرنے ہیں. اگر رات بھر عبادت کرے گا، رات بھر تلاوت کرے گا، دن بھر روزہ ہی رکھے گا، تو یہ پابندی سے نہیں کر سکتا آدمی. تو روزانہ قرآن ختم کرتے تھے. حضور نے فرمایا نہیں، ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کرو. کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو جوان ہوں، طاقت ہے میرے اندر، میں اور پہلے کر سکتا ہوں. فرمایا نہیں. پھر فرمایا کہ 15 دن میں کرو. کہنے لگے نہیں 15 دن میں تو بہت لمبا ہو جائے گا، اور پہلے میں کر سکتا ہوں. تو فرمایا کہ 7 دن میں کرو، بس اس سے کم میں نہیں. 7 دن میں ایک قرآن ختم. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور محدثین نے لکھا ہے کہ ساری زندگی اس پر عمل کیا انہوں نے. ایک ہفتے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. اور جب بہت بوڑھے ہو گئے، طاقت نہیں رہی، اعضاء کمزور ہو گئے، تو بھی اس پر عمل کیا، چاہے سارے دن قرآن پڑھنا پڑا ہو کسی طرح تھوڑا تھوڑا. اور یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مہلت دی تھی، موقع دیا تھا، کاش کہ میں نے آپ کی بات پہ عمل کیا ہو تو آج اتنی تکلیف نہ ہوتی. لیکن جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا انہوں نے. اس لیے بہتر کام وہ ہے کہ جیسے آپ فرض نماز کی پابندی کر رہا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، کافی ہے. اور نوافل نہیں پڑھ پاتا تو ٹھیک ہے، پابندی سے یہی کام کرے. لیکن ایک دن اٹھا اور تہجد میں 12-16 رکعتیں پڑھ لی اور 1-2 گھنٹے لگا لیے تہجد میں، اگلے دن عشاء بھی غائب کر دی، تو ایسے نفل میں فائدہ نہیں ہے. اس لیے نیک عمل ہو، جو ضروری کام ہے وہ کرے آدمی، پابندی کے ساتھ کرے، اخلاص کے ساتھ کرے تو فائدہ ہوتا ہے. اور ایک صبر یہ ہے تو نیک کام پر ڈٹا رہے، یہ صبر پابندی سے کرے. اور ایک صبر یہ ہے کہ کوئی آفت آئے، مصیبت آئے تو یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا. تو صبر کے کام میں لگا رہے آدمی. تو یہ 4 کام ہیں. 4 کام جو کرے گا اس کا گھاٹا ختم. اس لیے ہر آدمی کو نیک کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے. تو زندگی کے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہوگا. اس لیے زندگی کو ایسی زائد نہیں گزارنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں چلو بیٹھو چائے پیتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں. تو ٹائم پاس کر رہے ہیں جیسے ٹائم فضول میں ملا ہوا. ٹائم کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ قیمتی چیز ٹائم ہی ہے. کم وقت میں
زیادہ کام آپ کر لیں، یہ ہے سب سے بہتر کام۔ اس لیے زندگی کا حساب ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جس کو بھی اللہ نے جوانی دی ہوگی، ہر جوان سے پوچھا جائے گا کہ جوانی تم نے کہاں گزاری۔ اس لیے جوانوں کے اوقات زیادہ فضول گزرتے ہیں، واہی تباہی میں گزرتے ہیں۔ جوانوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جوانی اللہ کی دی ہوئی ہے، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کا حساب ہوگا کہ یہ جوانی سنیما ہالوں میں گزاری یا موبائل میں گندی گندی تصویریں یا چاہے جیسی تصویریں دیکھ کر گزاری، خرافات میں گزاری یا مسجد اور جماعت میں گزاری۔ اس لیے دین کے کام میں یہ جوانی صرف ہونی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانوں کا عمل بے حد پسند ہے۔ 7 آدمی جو حشر کے میدان میں جب بہت زیادہ گرمی ہوگی تو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، ان کو کوئی گرمی نہیں لگے گی۔ تو عرش الہی کا سایہ ہوگا، اللہ کا اے سی لگا ہوا ہوگا، آرام سے ہوں گے لوگ۔ یہ 7 آدمی یعنی 7 طرح کے لوگ ہیں۔ ان میں ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جو اللہ کی عبادت کرتے کرتے جوان ہوا اور جوانی گزاری۔ تو جوان کی عبادت اللہ کو بے حد پسند ہے۔ بوڑھا آدمی ہے، حج میں جائیے تو ساری دنیا وہاں نظر آتی، لیکن ایک بوڑھا آدمی ہے، چل نہیں پاتا، طواف نہیں کر پاتا، صحیح نہیں کر پاتا، ویل چیئر پہ اسے کراتے ہیں، وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ بوڑھے کو ثواب اس وجہ سے اللہ زیادہ دے دے، لیکن عبادت کا مزہ نہیں ملتا۔ نماز ہے، ایک آدمی رکوع سجدے والی نماز پڑھے اخلاص کے ساتھ، شوق کے ساتھ، تو اس میں جو مزہ ہے وہ کرسی پہ نماز پڑھنے میں نہیں ملتا۔ تو یہ پیشانی جب زمین پر پڑتی ہے تو آدمی اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا اور اس میں مزہ آتا۔ ایک بہت بڑے عالم بیمار ہوئے اور کرسی پہ نماز پڑھنے لگے، کیونکہ سجدے میں جانا اور سجدے سے اٹھنا بہت مشکل تھا۔ تو انہوں نے رو رو کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ لذت والی نماز کی توفیق عطا فرما، رکوع سجدے والی نماز کی توفیق عطا فرما۔ یہ کرسی پہ بھی رکوع سجدہ اللہ مان لیتا ہے، لیکن وہ سجدہ جو زمین پر ہو اس میں جو مزہ ہے وہ رکوع کرسی والے سجدے اور رکوع پہ نہیں ہے۔ تو رو رو کر انہوں نے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول بھی ہو گئی، صحت ٹھیک ہو گئی، اور پھر پہلے کی طرح نماز پڑھنے لگے۔ تو ایک جوان آدمی لمبی نماز پڑھ سکتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، زیادہ وقت لگا سکتا ہے، سردی کی راتوں میں اٹھ سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے۔ بوڑھا آدمی بیچارہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے، اٹھ نہیں پا رہا، کوئی مدد کرنے والا بھی کبھی کبھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جوانی کے وقت میں اگر اللہ کی عبادت کرے گا تو جیسے جوان لوگ حج کرتے ہیں تو حج کا مزہ کہتے ہیں جوانی میں ہے، اسی طرح کوئی بھی عبادت آپ کریں گے اگر جوانی میں عبادت کا شوق ہو گیا تو اس سے زیادہ مزہ کسی صورت میں نہیں آتا۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ ایک آدمی جو جوانی میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، بوڑھا ہو گیا، اتنی عبادت نہیں کر پا رہا جتنی پہلے کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے یہ عبادت نہیں کر پا رہا، مگر جوانی ساری اسی عبادت میں گزاری۔
تو چونکہ یہ جوانی میں عبادت کرتا تھا، یہ تہجد پڑھتا تھا، نوافل پڑھتا تھا، اب بس فرائض بڑی مشکل سے پڑھتا ہے، تو جو عبادت یہ جوانی میں کرتا تھا اسی کا ثواب اس جوان کے لیے لکھا جائے، چاہے وہ کرے یا نہ کرے، تو بغیر عبادت کی یہ ثواب مل رہا ہے، کیونکہ جوانی عبادت میں گزری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانوں کی عبادت پسند بھی ہے، اس لیے اپنی جوانی کے وقت میں نیک کام جو بھی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ دو سوال ہوئے۔ تیسرا سوال ہے وَعَمْ مَالِهِ، ہر آدمی سے اس کو جو بھی مال اللہ نے دیا ہوگا اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ مال کے بارے میں دو سوال۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ دین بس نماز پڑھ لینے کا نام ہے، روزہ رکھ لینے کا نام ہے، اللہ نے توفیق دی تو حج کر لیا، زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ دے دو، بس یہی دین ہے، اور جماعت میں چلے جاؤ، بس یہ دین ہے۔ لیکن دین صرف یہی نہیں ہے، یہ بھی دین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین میں یہ بھی ضروری ہے کہ ایک مسلمان حلال روزی کھائے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، حلال کاروبار کرے۔ کوئی بھی ایسا کاروبار جس سے کاروبار حرام ہو جائے وہ جائز نہیں، اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، پھر کبھی کبھی اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص لمبے لمبے سفر کرتا ہے، پورے بدن میں گرد و غبار اٹھ جاتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، لمبے سفر پہ گیا ہوا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اے اللہ یہ کر دے، اے اللہ یہ کر دے، اے اللہ یہ توفیق دے دے، اے اللہ یہ دے دے۔ حدیث میں ہے کہ وہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام پیسے کا بنا ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام مال سے ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا بھلا کیوں کر قبول ہوگی؟ وہ نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جو لمبا سفر ہے، لکھا ہے علماء نے کہ یہ حج کا سفر ہے یا جہاد کا، تو اتنا مبارک سفر ہے، مگر حلال کھانے کا اہتمام نہیں ہے تو اس کی بھی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے حلال کمائیں اور حلال کھائیں، اور کسی بھی مسئلے میں شک ہو تو علماء اور مفتیان کرام سے معلوم کر کے عمل کریں۔ تو یہ 3 اور 4 سوال یہ ہو گئے۔ مال کے بارے میں 2 سوال، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ نہیں کہ مال آیا ہے تو الٹپ چاہے جہاں خرچ کریں، نہیں، خرچ کا بھی حساب ہوگا کہ مال کہاں خرچ کیا ہے، وہاں خرچ کرنا جائز تھا یا نہیں تھا۔ اس لیے کہ مال ہمارے کمانے سے نہیں ملا ہے، یہ تو اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے۔ اس لیے یہ امانت کی طرح ضروری جگہوں میں اجازت سے خرچ ہونی چاہیے۔ آخری سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، کہ دین کی جو باتیں سیکھی تھیں ان پر عمل کتنا کیا۔ تو اس میں بھی 2 سوال ہیں اصل میں، کہ دین کی باتیں سیکھی یا نہیں سیکھی۔ اگر نہیں سیکھی تو وہ الگ ایک سزا اس کی ہے، کیوں نہیں سیکھا؟ دین سیکھنا ضروری تھا، اور اگر سیکھا اور عمل نہیں کیا تو اس پر بھی سزا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنی زندگیوں کو قیمتی سمجھ کر اچھے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، گزارنا چاہیے، اور دینی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم سکھانی چاہیے،
بچوں کو انگریزی بھی پڑھاؤ، کسی نے انگریزی تعلیم سے روکا نہیں، لیکن اگر بچہ انگریزی پڑھ رہا ہے تو اس کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ نماز بھی جانتا ہو، روزہ بھی جانتا ہو، عمل بھی کرتا ہو، ماں باپ کا حق بھی جانتا ہو، دین کے تقاضوں کو بھی جانتا ہو۔ اگر مسلمان پروفیسر ہے، دہریہ ہے، یا ڈاکٹر ہے اور دہریہ ہے، اللہ کو نہیں مانتا، دین کو نہیں مانتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخیاں کرتا ہے، تو اس سے اچھا تو وہ کافر ہی ہوگا، جو کچھ نہیں جانتا۔ اتنے گناہ تو جو یہ آدمی کر رہا ہے، یہ کافروں کے گناہ سے بھی بڑھ کر، کیونکہ ایمان اس کے پاس بھی نہیں ہے اور اس کے پاس بھی نہیں۔ اگر ایمان صحیح ہوتا کبھی بھی یہ آدمی ایسی حرکت نہیں کرتا۔ لہذا ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، انجینئر ہو، سائنٹسٹ ہو، کوئی بھی بڑے دنیاوی عہدے پر ہو، دین پر عمل کرنا اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہم سب کو ان باتوں پر توجہ دینی چاہیے، اور دینی تعلیم کا یہ ادارہ ہے مدرسہ مدنیہ، جو آپ حضرات کی توجہ سے اور اللہ کے فضل سے ترقی کر رہا ہے، اس کو اسی طرح اور توجہ کے ساتھ آپ چلاتے رہیں۔ یہ مدرسہ جو ہے یہ پاور ہاؤس ہوتا ہے، تو مسجد یا مدرسہ یہ پاور ہاؤس ہے۔ اس سے گھر میں، محلے میں علم کی، دین کی روشنی آتی ہے۔ اگر گھر میں آپ بجلی کی فٹنگ ساری کر دیں اور کنیکشن بجلی کا نہ لیں تو وہ بیکار ہے۔ جب تک کنیکشن بجلی کا نہیں ہوگا گھر میں روشنی نہیں آئے گی۔ اسی طرح کتابیں بہت ساری دین کی لا کے گھر میں رکھ لو، کبھی نہ پڑھو، مطالعہ نہ کرو، مدرسے کی فکر نہ کرو، مسجد کا رخ نہ کرو، تو دین نہیں آ سکتا، دین کی روشنی نہیں آ سکتی۔ لہذا ہر مسجد کا تعلق خانہ کعبہ سے، اور ہر مدرسے کا کنیکشن مسجد نبوی سے ہے۔ وہاں بھی ایک مدرسہ تھا صفوہ۔ جب ان سے ہمارا ربط ہوگا تو علم اور دین کی روشنی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔